نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 195 سے لے کر 198 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید باری تعالیٰ پر، اپنی وحدانیت پر عقلی دلیل ارشاد فرمائی. کائنات کی تخلیق اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. پھر عقل والوں کی صفتیں بیان کی کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں ہر حال میں اور کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر رب کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا. اے ہمارے رب، جسے تو نے آگ میں داخل کیا اسے ذلیل کیا. اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کی بات کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا تو سو ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور غلطیوں کو دور فرما اور ہمیں موت نیک لوگوں کے ساتھ عطا فرما. اے ہمارے رب، ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی زبان پر، اور ہمیں دن قیامت کے رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو یہ عقل والوں کے لیے دعا ہے جس میں 5 دفعہ ربنا 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 ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ایسے مجھے پکارتے ہیں رب رب کر کے. تو آج کے سبق میں فرمایا فاستجاب لهم ربهم، جو یوں مجھے رب رب کر کے پکاریں، رب پھر ان کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتا ہے. فاستجاب لهم ربهم، ان کا رب ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فاستجاب لهم ربهم، پس قبول کر لیا ان کے لیے ان کے رب نے، اور رب نے فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم، بے شک میں ضائع نہیں کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا تم میں سے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، کسی کا عمل ضائع نہیں ہوتا۔ بعضکم من بعض، تمہارا بعض سے ہے، ظاہر بات ہے مرد عورت ایک ہی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ایک دوسرے میں سے ہیں، کوئی یہ تو نہیں کہ مردوں کی باتیں اللہ قبول کرے گا، اعمال قبول کرے گا اور عورتوں کی طرف نہیں، فرمایا نہیں، اللہ سب کی اعمال کو قبول کرے گا، اس میں کوئی شرط نہیں کہ مرد ہو یا عورت ہو، اخلاص کے ساتھ جو بھی رب کو پکارے گا رب سب کی فریادوں کو سننے والا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے، اپنے اعمال پہ نظر دوڑاؤ، جنہوں نے زیادہ مشقتیں اٹھائیں وہ اللہ کا قرب بھی زیادہ پا گئے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے مثال دی ہے مہاجرین کی، کس کی بولو جی؟ مہاجرین کی۔ ان کو کیا تکالیف دی گئی، خاص کر وہ لوگ جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اللہ اکبر، سنیے، فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ایذائیں دیے گئے، تکالیف دیے گئے میری راہ میں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور اللہ کی راہ میں قتال کیا اور خود قتل کیے گئے، ایسے جو لوگ ہیں، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور میں ضرور داخل کروں گا انہیں ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس ہی سب سے بہتر ثواب ہے، عمدہ بدلہ دینے والا صرف کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اب اس آیت میں تھوڑا مہاجرین کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کر دی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا گھروں سے نکالے گئے، گھر سے نکلنا کوئی آسان بات ہے، بندہ اپنا مکان نہ بھی بنایا، کرائے کے مکان میں بھی رہتا، کوئی آ کر نکلو تو کیوں بھائی، لیکن انہوں نے اپنے مکانات سے ان کو نکال دیا گیا، صرف اللہ کی دین کی خاطر، گھروں سے نکال دیا گیا، مالوں سے نکال دیا گیا، اولادوں سے نکال دیا گیا، اور سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ اوذوا فی سبیلی، اللہ کی راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، سینے کے اوپر پتھر رکھ دیے گئے، گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا، پتھروں کے ساتھ پیٹا گیا، یہ سارے ظلم ان پر ہوتے رہے، اور وہ آگ کے انگاروں پر لیٹ کر بھی احد احد کی صدائیں لگاتے رہے۔ خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، گلے میں طوق، سینے پر پتھر، خون بہتا ہے، مگر پھر بھی توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے، ساری تکلیفیں برداشت کی تو رب نے ان کی تکالیف کا اقرار اپنے کلام میں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میری راہ میں انہیں ایذائیں پہنچائی گئیں، میری راہ میں انہیں تکالیف پہنچائی گئیں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو تو میں اللہ ضرور معاف فرماؤں گا نا۔ دیکھیں ایک طبقہ مہاجرین کا ہے جن کا ذکر یہاں پر ہے، باقی دوسرا انصار کا ہے، ان کا ذکر اگرچہ یہاں پر نہیں لیکن اور مقامات پہ اللہ نے کیے، مثلا سورۃ الحشر میں اللہ نے فرمایا انصار کا ذکر کرتے ہوئے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، جنہوں نے ٹھکانے عطا فرمائے، یحبون من ہاجر الیہم، خوش ہوتے تھے کوئی ہجرت کر کے ان کی طرف آتا، ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوک برداشت کر لیتے تھے، اپنے آنے والے مہمان کو ضرور کھانا کھلایا کرتے تھے، یہ بھی تھوڑا کمال تو نہیں ہے انصار کا بھی۔ اسی لیے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا 8 ہجری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی فرما رہے ہیں، انصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہو رہے ہیں،
ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا، خیال آتا تھا ایسا نہ ہو حضور ہمیں چھوڑ نہ دیں، مکہ جو فتح ہو گیا اب جناب ادھر ہی رہ جائیں۔ دل میں خیال آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب پھرتے تھے اور غور سے آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے، ادب سے بات نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ذہین کون ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہاڑی پہ کھڑے کھڑے چند جملے ارشاد فرمائے، اوے لوگو ایک بات سارے سن لو، یہ انصار میرے وہ دوست ہیں کہ جب مکے والوں نے دعوت کا میدان ہمارا بند کر دیا تو انہوں نے دعوت کا میدان کھول دیا۔ جب یہاں انکار ہو رہا تھا یہ انصار اقرار کر رہے تھے اور تسلیم کر رہے تھے، اور اے لوگو میں نے جہاں ان کو لڑنے کا کہا یہ لڑ پڑے، میں نے جہاں ان کو صلح کا کہا انہوں نے صلح کر لی، انہوں نے اپنی ساری خواہشات میرے حکم کے مطابق اور تابع کر لیں۔ آج ان کے ذہن میں یہ بات شاید آ رہی ہے کہ جناب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اب جناب اب مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد کہیں حضور ہمیں چھوڑ نہ دیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر آگے میرے نبی نے کیا فرمایا، اوے لوگو سنو، اگر دو راستے ہوں، ایک راستے پہ ساری کائنات کے لوگ جا رہے ہوں اور دوسرے راستے پہ انصار جا رہے ہوں تو میں محمد اس راہ پر چلوں گا جس پر میرے انصار جا رہے ہوں گے۔ اب میرا جینا بھی ان کے ساتھ ہے، اب میرا مرنا بھی ان کے ساتھ ہے۔ انصار کے چہرے خوشی سے تلملا اٹھے، اور آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں انصار کے پاس ہی اپنے روض انور میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیا۔ آج اگر کوئی بیٹھ کے تبصرے ان پہ کرنا شروع کر دے، کتنی بڑی حماقت اور ضلالت ہے کہ ان ہستیوں پہ بیٹھ کے تبصرے شروع کرے جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ نبی کے لیے قربان کیا اور اللہ نے قرآن میں ان کی تعریفیں فرما دی۔ خیر، اللہ فرماتے ہیں ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ ان کو اللہ تعالیٰ جب بدلے دے گا نا، سبحان اللہ، انہوں نے محنت اپنے حساب سے کی ہے اور رب بدلے اپنے شان سے دے گا۔ وہ مشہور مثال نہیں، بادشاہ کو ایک بندے نے بارش کا پانی پیش کیا، اس نے گھڑے کو سونے کے ساتھ بھر کے واپس کیا، اس نے کہا تیری حیثیت اتنی تھی تو بارش کا پانی پلا سکتا تھا، بادشاہ نے سونا دے دیا۔ جب یہ عمل لے کے بدلے لینے کے لیے رب کے پاس جائیں گے تو رب اپنی شان کے حساب سے بدلے عطا فرمائے گا۔ رہے وہ کافر جن کے پاس دنیا کی ٹھاٹھ باٹ ہے، فرمایا مت ان کو دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خیال ہو کہ یہ بڑے کوئی اونچے لوگ ہیں، نہیں، فرمایا لا یغرنک، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا چلنا پھرنا شہروں میں، کوئی ادھر جا رہا ہے بڑی ٹھاٹھ ہو، گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، قطاریں لگی ہوئی ہیں، گن مین ہے ساتھ، بہت بڑی جناب ان کی تو ٹھاٹھ باٹ ہے، ہمیں تو جناب موٹر سائیکل نہیں ملتا۔ فرمایا مت دیکھیے ان کے یہ ٹھاٹھ باٹ کو، تقلب، یہ پھرنا ٹرنا، ادھر ادھر جانا، او ہوٹر بج رہے ہیں اور جناب صاحب آ رہے ہیں، فرمایا اس کو دیکھ کر آپ کبھی دل میں یہ خیال نہ لیں کہ ان کی بڑی عزت ہے، یہ کوئی عزت نہیں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ برا بچھونا ہے۔ یہ 4 دن کی ٹھاٹھ باٹ ہے، سب ختم ہو جائے گی۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، آج کیا پوچھتے ہو، لحد کا بھی پتہ نہیں۔ بڑے بڑے لوگ آئے تھے جن کے لیے راستے کلیئر کیے جاتے تھے، آج قبر کے نشان سے واقف کوئی نہیں ہے، آج کسی کو کوئی پتہ نہیں کوئی صاحب کہاں چلا گیا۔ ہم نے ایسے لاکھوں دیکھے جن کا معطر بدن تھا، مزین چلن تھا، جو قبریں اکھیڑی نہ جزو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، نام و نشان مٹ کے رہ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں تھوڑے سی دن کی زندگی ہے، ہاں عزت اگر چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس لیے آگے فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے کیا ہے جی؟ سبحان اللہ، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گے، یہ دودھ کی نہر ہے، یہ شہد کی نہر ہے، یہ شراب کی نہر ہے، یہ صاف پانی کی نہر ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ دنیا میں مکان بڑی مشقت سے بنایا، جب مکان بن گیا تو موت آ گئی، چلو جی نکلو یہاں سے، فرمایا ایسے وہاں پہ ایسے نہیں ہوگا، مکان جنت ملے گی اور زندگی ہمیشہ کی ملے گی۔ خالدین فیہا نزلا من عند اللہ،
یہ اتنی بڑی نعمتیں کیوں ملیں گی؟ فرمایا اس لیے کہ نزلا من عند اللہ، مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ ولیمہ ہو نا کسی غریب آدمی کے ہاں تو ایک ڈش ہوتی ہے، صرف چاولوں کے ساتھ بھی گزارا چل جاتا ہے، اور کسی وڈیرے کے ساتھ ہو، یہ کیا ہے جناب، یہ مرغا ہے، یہ بٹیر ہے، یہ اونٹ کا گوشت ہے، یہ ہرن کا گوشت ہے، یہ خرگوش ہے، یہ فلاں ہے، بندہ گن گن کے تھک جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم دنیا کے مالداروں کے دعوت پہ جب جاتے ہو تو ان کے ہاں مہمانی کی اتنی چیزیں تیار ہوتی ہیں، تمہیں یہ نہیں احساس ہوتا کہ جب رب میزبان ہوگا تو پھر کیا کچھ تیار ہوگا؟ نزلا من عند اللہ، اس وقت یہ مہمان ہوں گے اور میزبان کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہوگا۔ جب رب میزبان ہوگا تو رب کیا کون سی کمی ہے جی، ادھر تو کن فیکون ہے، آرڈر ہوتے جائیں گے اور سب کچھ آتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس نے فرمایا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو رب کے ہاں ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے، بہت عمدہ تیار ہوگا۔ اللہ ہمیں جنت کے دسترخوان پہ سب کو اکٹھا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ فاستجاب لهم ربهم، پس قبول کر لیا ان کے لیے ان کے رب نے، انی لا اضیع، بے شک میں ضائع نہیں کرتا، عمل عامل منکم، عمل کسی عمل کرنے والے کا تم میں سے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، تمہارا بعض سے ہی تو ہے نا، فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ایذا دیے گئے میری راہ میں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور انہوں نے قتل کیا یعنی قتال کیا اور خود قتل کیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور دور کروں گا ان سے ان کی برائیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور میں ضرور داخل کروں گا انہیں ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں بہت بہتر بدلہ ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا شہروں میں، یعنی ان کا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، متاع قلیل، یہ سامان ہے تھوڑا سا، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور برا بچھونا ہے، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب سے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، نزلا من عند اللہ، مہمانی ہوگی اللہ کے پاس سے، وما عند اللہ خیر للابرار، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیکوکار لوگوں کے لیے۔